آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں وی آر جوائنڈ بائی فاطمہ رزاق جو کہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. اگین جیسے آپ نے کہا نا، موسٹلی لوگ انٹرٹینمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. آئی گیٹ دیٹ، لیکن لوگوں کی کہانیاں کون بتائے گا؟ ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کام کتنا مشکل ہے اور کیوں ضروری ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک اسٹوری کی جہاں پر چائلڈ ڈومیسٹک ورکر ایک بچی تھی. سو شی واز ریپڈ اینڈ کلڈ ان لاہور اینڈ آئی گاٹ ٹو نو اسی دن ہی. سو آئی وینٹ ٹو ہر فیونرل. اور وہ اپنے پلیٹ فارم سجاگ کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. بجائے اس کی کوئی فرم، کوئی سیٹ ہو، کوئی ٹائکون، کوئی بزنس اونر جو آپ کو پیسے دیں اور اس کو بتائیں کہ کانٹینٹ کو بھی ماڈریٹ کریں، کمیونٹی کرے. سو ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. آج ہمارے ساتھ ہیں فاطمہ رزاق جو کہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، فیمنسٹ آرگنائزر ہیں اور پبلک اسپیکنگ کوچ بھی ہیں. سو ویلکم ٹو دا شو فاطمہ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. So our first segment is a rapid fire round. Very original. ہم نہیں سوچا ہوئے. پہلا سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں. Yeah, so one word which to describe you. One word? Yeah. Good Lord. No, not that. I try to be kind. One idea that makes you cringe. Mansplaining. Yeah. Oh, okay, yeah. That's a good answer. بالکل. اچھا, one word for people of Pakistan. گھورتے بہت ہیں. I love her already. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کو زندگی میں کیا چیز سب سے زیادہ انسپائر کرتی ہے؟ I think younger people. بہت زیادہ. Like meeting younger, I don't know, children or them saying something جو بڑے complex ideas بھی وہ like that is when I think کہ okay ہم جو کر رہے ہیں کہیں پہنچ رہا ہے. ایک چیز جو آپ کو پاکستان کے کلچر کے بارے میں بہت پسند ہے؟ کھانا. I like the food. ٹھیک ہے. اور ایک چیز جو آپ کو پاکستانی کلچر کے بارے میں نہیں پسند ہے؟ A lot of talk about عزت. یا اور تھوڑا سا اس کو الیبریٹ بھی کر دینا تاکہ ہم ایک دفعہ اس کو بھی ہٹ the nail. وہ یہ تھوڑا کمپلیکس آئیڈیا بھی ہے، پر ہر چیز ایک عزت کا مسئلہ ہوتا ہے. عورت بھی عزت کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بچہ ماسٹرز نہ کرے عزت کا مسئلہ ہے. ہاں لڑکی ہے گھر سے باہر جاتی ہے عزت کا مسئلہ ہے. ہر چیز، کپڑے کیا پہنے ہیں، کہاں جانا ہے، کیا فینسی ریسٹورینٹ میں نہیں گئی، ڈیفینس میں گھر نہیں تو آپ کی جہیز عزت نہیں دیا، شادی پہ 100 لوگوں سے زیادہ 200 آئے ہیں. ہر چیز عزت کا مسئلہ ہے. وہ اتنا پرومیننٹ فیکٹر ہے کہ بڑا مشکل ہے اس کو نیویگیٹ کرنا. obviously knowing کہ آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہی ہیں, then obviously seeing آپ کے ٹاپکس جیسے تھے مینلی لائک کورنگ دا مائنورٹی رائٹس پہ بھی تھے, وائلنس اگینسٹ ویمن پہ بھی تھے, اور دا ڈفرنٹ آرٹیکلز یو ریڈ, اینڈ اسپیشلی آپ نے ایسڈ اٹیک وکٹمس پہ سیریز بھی پوری کی ہے. سو اٹ مسٹ بی, اینڈ دین اگین آن ٹاپ آف دیٹ یو بینگ اے وومن رائٹ, تو اس کے تو جنرلی بھی سوسائٹی میں ایک کنسٹرینٹس ہیں, اینڈ دین چوزنگ دا ٹائپ آف آپ کا جو کیریئر پاتھ ہے. تو so let's come to that right now. کچھ آپ نے بتائی دی ہے, but it must be very difficult because there's so many factors جو I think constantly آپ what's a bad day at the office for you? Like میرا تو یہ ہوگا یار کھانا اچھا نہیں بنا ہوا. It's that as well کہ ہاں کھانا اچھا نہیں ملا اینڈ یو نو آپ نیند نہیں پوری ہوئی اور جسٹ کرینکی یا چائے نہیں صحیح ملی, all of that as well. پر اگر میں بڑے آنیسٹلی بتاؤں, اٹ از دا ڈے جب میں کسی وکٹم کو مل کے آتی ہوں, اینڈ اسپیشلی آئی مین دیٹس اے ڈے دیٹس it's really really hard کہ آپ آؤ واپس, یو کین ٹاک ٹو سم ون اور ناٹ ٹاک ٹو سم ون, پر وہ ایک اوور ویلمنگ سچویشن جو ہوتی ہے. سو اگین دس واز دا فرسٹ ٹائم. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک اسٹوری کی جہاں پر چائلڈ ڈومیسٹک ورکر ایک بچی تھی. So she was raped and killed in Lahore and I got to know usi din hi. So I went to her funeral. So like being someone, that was my first ever time seeing a dead body. اب وہاں پر مجھے پرابلم یہ تھی کہ ایک سراؤنڈنگ ہے, پہلے اس سے پہلے جتنے بھی میں نے کیسز کیے ہوئے تھے, those were I think older, پرانے انسیڈنٹس ہوتے تھے. میں جاتی تھی, کچھ سال پہلے کچھ ہوا, یہ اتنا فریش تھا, اتنا ریسنٹ تھا, ان کا ٹراما سامنے تھا. اینڈ آئی تھنک ایک بڑی
چیز ہے انسینسٹیو بھی, بٹ اس طرح سے کہ آئی ایز اے جرنلسٹ میں تو فلٹر کر سکتی ہوں کانٹینٹ. اگر کوئی مجھے کوئی امیجز بھیج رہا ہے, آئی کین ڈیسائڈ کہ یہ چیز میں نے پبلش نہیں کرنی, لیکن ہو ڈز اٹ فار می, میرے لیے تو کوئی نہیں کرتا. سو مطلب جب میں وہاں سے واپس آئی تو بہت سے اس گاؤں کے لوگوں کے پاس میرا کانٹیکٹ تھا, اور کیونکہ میں ایک ہی جرنلسٹ تھی جو لاہور سے گئی تھی, اینڈ ان سب نے مجھے میسیجز کیے, انہوں نے کہا کہ آپ آئی تھیں, ہم آپ کو بھیجتے ہیں کانٹینٹ یا جو بھی, اور اس میں اس بچی کی تصویریں تھیں اور انسینسٹیو طریقے سے ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. اب میں تو دیکھ کے ایک دم سے ایم لائک اوکے نہیں یہ نہیں دیکھنا, اوپر لکھا بھی ہوا ہے فلانا نیوز چینل فلانا, اور میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں ضرورت آپ کو ایک ڈیڈ باڈی کی تصویریں وائرل کرنے کی یا کھینچنے کی ٹو بگن ود. لیکن اگین یہ چوائس میں تو کر سکتی ہوں, میں کر سکتی ہوں کہ میں نے اپنی آڈینس کو یہ نہیں دکھانا, یہ چیز نہیں جانی چاہیے, پر میں نے تو دیکھی ہیں. جس طرح سے انہوں نے رائٹلی بتایا, انویسٹیگیٹو جرنلزم پاکستان میں کرنا, مطلب ایک تو پہلی بات بہت داد دیتی ہوں آپ کو, اس کے لیے بہت گٹس چاہیے. میں نے تو بالکل آئی سارٹ آف went the other direction کہ نہیں, you know, I love my peace of mind. I can talk about it. ہاں, this is the best I can do. جو میری جتنی کیپیسٹی ایز اے ہیومن بینگ, اپنی سیفٹی سیکورٹی سب کچھ کو دیکھ کے میں کاز کو اس طریقے سے ضرور سپورٹ کر سکتی ہوں, شاید آپ کے طریقے سے نہیں کر سکتی. سو آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ ایز ویل. لوک سجاگ میں ہم یہی ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم انویسٹیگیٹیو کام کریں, وہ جرنلزم کریں جو اور نہیں ہو رہا. لائک موسٹلی میڈیا لینڈسکیپ میں ابھی مین اسٹریم میڈیا, ایون آن لائن میڈیا میں بھی موسٹلی اوپینین جرنلزم ہوتا ہے. ایکچوئل رپورٹنگ کہ آپ جائیں کسی جگہ پہ جا کے ہیومن انٹرسٹ کی ایک اسٹوری لائیں اور اس کو وہ جو کہانی ہے وہ بتائیں اور اس کے تھرو ایک ایشو کو ہائی لائٹ کریں, وہ بہت کم ہو رہا ہے. ایکچوئل رپورٹنگ بہت کم ہو رہی ہے. ہم تبصرہ تو کر رہے ہیں کہ اوکے میں اپنے گھر میں بیٹھ کے یا نیوز روم میں بیٹھ کے تبصرہ تو کروں گی کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے, لیکن میں عام آدمی کے پاس نہیں جا رہی کہ میں اس سے پوچھوں کہ اس کی کیا کہانی ہے. سو انویسٹیگیٹو جرنلزم میرے لیے تو پرسنلی یہی ہے کہ وہ کام جو پہلے نہیں ہوا. اور انویسٹیگیٹو میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بڑا فینسی سا ٹیگ ہے کہ جی ہم انویسٹیگیٹو کام کرتے ہیں. اصل میں انویسٹیگیٹو کام کرنا مہینے لگ جاتے ہیں ایک سٹوری کے اوپر اپنا ڈیٹا بنانے میں, مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں. اینڈ اسپیشلی آئی تھنک ایک اور چیز بھی ہے ہمارا, کیونکہ ایک اسٹارٹ اپ ہے, میڈیا اسٹارٹ اپ. آئی ہیو سین کہ مجھے جتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کچھ فیکٹس لینے کے لیے پولیس سے, وہ ایک ویل اسٹیبلشڈ میڈیا پلیٹ فارم میں وہ صرف کال کر کے وہ خود دے دیتے ہیں. سو مجھے RTIs فائل کرنی پڑتی ہیں ہر ادارے کے ساتھ باری باری کہ آپ مجھے پلیز یہ ڈیٹا دے دیں, اور وہ پھر مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کو ہم کیوں دے دیں, اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں ایک سٹیزن ہوں. مجھے یاد ہے میں IG آفس ایک دفعہ گئی, میں نے ادھر سے سمپل اسٹیٹسٹک کہ لاہور کے پنجاب کے کس علاقے میں کتنے ریپ کیسز ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ڈیسک پہ تھی تو اس نے کہا کہ ایسے کیسے دے دیں. میں کہا جی پبلک ڈیٹا ہے, موسٹ آف دا ڈیٹا کہتا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. میں کہا جی, انہوں نے کہا آپ ہیں کون؟ تو میں نے کہا میں ایک صحافی ہوں, میں ایک رپورٹ لکھ رہی ہوں, مجھے چاہیے. اچھا آپ کون سے چینل سے ہیں؟ میں کہا میں کسی چینل سے نہیں ہوں, لیکن ایک عام آدمی کو ڈیٹا چاہیے ہو سکتا ہے, پبلک ڈیٹا ہے, میں آپ سے کوئی سیکرٹ ڈیٹا نہیں مانگ رہی. تو اس نے کہا ایسے کیسے دیتے ہیں آپ جانتی ہیں کسی کو؟ یا تو میڈم ملتا ہے, پر یا تو کوئی سفارش لائیں یا کوئی کسی سے ہمیں بتا دیں تو ہم پھر دے دیں گے. اور میں بڑی حیران ہوئی کیونکہ اگین اس کے بعد میں نے ایسے نہیں کیا. اس کے بعد میں نے ہمیشہ اپنا کارڈ دکھا کے ان کو کہ جی میں وہ جسے کہتے ہیں نا صحافی کارڈ آپ لگائیں, جی میں یہ ہوں, میں یہاں کام کرتی ہوں. پر اگر ایک عام آدمی ڈیٹا مانگے تو وہ کہتے ہیں جی کیوں. سو ایک تو یو پرپسلی دین چوز نا کہ یار دس از دا راؤٹ جس میں خواری زیادہ ہے, جس میں یو ڈونٹ ہیو اے بگ بیکنگ آف اے چینل اور سم تھنگ, اینڈ دین آپ کو اس طرح کے مسئلے مسائل ہونے ہیں, وچ از ایٹ دا سیم ٹائم بینگ
کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ ایشو, اینڈ بیکاز یو نو ایک تو جگہ ڈیٹا نہیں مل رہا, پھر جب ملتا ہے یو سی تو دو اسٹوری اسٹے ود یو, بیکاز اٹس ناٹ کہ ایک دن آپ نے کام کیا, لائک یو سیڈ مہینوں لگ جاتے ہیں. سو میرا ایک کویشچن ان سمپل ٹرمز یہ کہ وائی ڈیڈ یو چوز دیٹ؟ I don't know. I don't really have an answer for why. I just know کہ میں کام کر رہی تھی. I came to an organization. I liked doing it. اور ابھی تک I like doing it. It's something جو اور اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ ویژن پسند آیا ہے, مجھے یہ آلٹرنیٹ سیٹ اپ پسند آیا ہے, مجھے ایک کاؤنٹر جو ہے وہ پسند آیا ہے, مجھے یہ چیز اچھی لگی ہے کہ کسی نے, اگین آئی تھنک فار اے لاٹ آف ینگ پیپل ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم بھی ملنا ایک کافی بڑی بات ہوتی ہے, بیکاز ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں, ہم کچھ نیا کرنا بھی چاہ رہے ہیں. اگر ایک پلیٹ فارم کی سپورٹ نہیں ہے تو وہ نہیں ہو سکتا. سو میں نے شروع کیا تھا تو مجھے نہیں آئیڈیا تھا, مجھے تھا کہ شاید باقی نیوز میڈیا آرگنائزیشنس کی طرح میں بھی کام کر رہی ہوں گی, لیکن اور شاید میں چینج کر لیتی, میں واپس چلی جاتی, اور بھی بہت سے, اگین سب سے بہت زیادہ ویل پیئنگ یہ فیلڈ نہیں ہے, لیکن اچھی اس چیز سے لگتی ہے کیونکہ ایک تو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن, ان کی اسٹوریز بتانا از ویری فلفلنگ از ویل. اس کیس کے بعد ہی مطلب میں نے یہ تو بتایا کہ مجھے بہت امپیکٹ ہوا, لیکن وہ امپیکٹ کافی پازیٹیو طریقے سے بھی چینل ہوا, بیکاز مجھے یاد ہے میں نے اپنے ایڈیٹر کو بتایا کہ یہ ہوا ہے وہاں پر اور یہ میں نے ایکسپیرئنس کیا ہے, تو آگے سے انہوں نے کہا کہ ہاں, اور جو ہم بیسٹ کر سکتے ہیں وہ اس کی اسٹوری کو کے ساتھ انصاف کرنا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کا بھی, اگین میرا بہت لمیٹیڈ ویو ہے, دس از وٹ آئی جسٹ فیل فار دا لاسٹ کپل آف ایئرس, سوشل میڈیا از آلسو این اسکیپ فار پیپل, لاٹ آف پیپل. ایٹ لیسٹ اگر میں اپنے سوشل سرکل میں بات کروں, آئی ڈو ناٹ گیٹ مائی نیوز فرام سوشل میڈیا. اگر میں نے جانا ہو دیر آر سرٹن ایپس اور ریسورسز, میں جا کے آئی سرچ اٹ, ہاں مجھے تھوڑی سی شاید فیل آ جائے, اچھا یہ کوئی نیوز آئی, آئی گو ویریفائڈ, بٹ دیٹس ہاؤ آئی ڈو اٹ. لوگ نارملی جاتے ہیں ٹو جسٹ انٹرٹین دیم سیلف, بٹ اگین it's kind of heartbreaking as well at times. مجھے یہ چیز تھوڑی سی, اگین جیسے آپ نے کہا نا, موسٹلی لوگ انٹرٹینمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں, آئی گیٹ دیٹ, لیکن مجھے بس یہ سمجھ نہیں لگتی کہ لوگوں کی کہانیاں کون بتائے گا. اور آئی آلسو نو اے لاٹ آف پیپل جو پڑھتے ہیں آدھی سے بھی پہلے, وہ کہتے ہیں نہیں پڑھی جا رہی آگے, میں نے نہیں یہ دیکھنا, بڑا مشکل دن تھا. پھر میں سوچتی ہوں کہ یا تو وہ یہ ہو نہ رہا ہو ہماری سوسائٹی میں. آئی تھنک ہم سب بس آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے خیال میں ایک معاشرہ سوچ رہے ہیں, اور ہم اسی میں ہی رہتے ہیں. انٹرٹینمنٹ بہت اچھی چیز ہے, اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے سب دیکھیں, دن کے کام کے بعد کوئی ایسی اسٹوریز نہیں, لیکن پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ وہ انہیں امپیکٹ کر رہی ہے. کسی عورت کی گاؤں میں اسٹوری پر نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ تو بہت مشکل ہو گئی ہے. وہی ہے پرابیبلی کہ ہم ایز اے سوسائٹی ہم فیس ہی نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارے یہ جو اوور ہیڈز ہیں ان کے نیچے کون سی دنیا ہے. ہم فیس ہی نہیں کرنا چاہتے کہ ایک بڑا سا اسکول ہے اور اس کے سامنے ایک جھگی ہے اور لوگ بچے وہاں پہ کھیل رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بھی جب لے کے جاتے ہیں تو ہم بس یہی کہتے ہیں کہ ادھر نہ دیکھو, وہ کوئی اور ہے. وائلنس کی بات کرتے ہیں, اس میں بھی اتنی ادرائزیشن کرتے ہیں کہ آئی مین اتنے میرے جس مرد سے میں نے ابھی تک بات کیا ہے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی پرابلمیٹک ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں, ہماری فیملی. ہاں مرد یہ کرتے ہیں, میں پوچھتی ہوں کون سے مرد ہیں, کون ہے یہ؟ ہمیشہ ایز اے ایلین کہیں دور, اپنی کلاسز میں بھی ہم نہیں ہیں, نہ ہی ہمارے سرکل میں کوئی لوگ ہیں, کہیں پہ دور ہیں. اور پھر میں پوچھتی ہوں تو وہ ینگ بچے, اکثر وہ, آج مجھے کسی بچے نے کہا, اس نے کہا مس فاٹا میں کے پی میں لڑکیوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے, اور اس کلاس میں 30 بچے تھے میل, 5
خواتین تھیں, 5 فیمیل اسٹوڈنٹس تھیں. اینڈ آئی سیڈ کہ آپ کی اپنی کلاس ان ایکول ہے, یو نو. سو دس آئیڈیا ہمیں پتہ ہے کہ یہ کرائمس ہو رہے ہیں, پر ہم پریٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ کسی اور دنیا ہمارے میں, سرکل, ہمارے ببل میں نہیں, ہم ایگزیکٹلی سے کہیں دور ہے. اسی لیے یہ جب کال آؤٹ ہوتا ہے, ہیراسمنٹ we get آتی ہے, just- تو ہم کہتے ہیں اوہو یہ کیسے آ گیا, ہم تو ایسے اچھے ہیں. نہیں, you're absolutely right that ایسے. and I can relate to that because یہ جب ہوتا ہے تو these are the conversations we also have and یہ چیز کرتی ہے. But I think that the thing you said about کہ cause and effect وہ relationship, because even اگر کسی گاؤں میں ایک انسیڈنٹ ہو رہا ہے, we need to make that relation کہ یار میں بھی, میری کمیونٹی ہے یہ, اگر وہاں ہو رہا ہے تو کل شہر میں بھی, اگر آپ بہت سیلفش ہو کے بھی دیکھو یار ادھر ہو رہا ہے تو ادھر بھی ہو سکتا ہے. یا آئی تھنک ہمارا ڈینائل بھی تھوڑا سا بہتر ہے, پر پھر بھی ابھی بھی کانفرنسز پہ بھی اتنے ویل ریڈ بڑے بڑے لوگ اتنے بیسک فیکٹس کو ڈینائی کر دیتے ہیں. ایک سوشیولوجسٹ نے ریسنٹلی فورسڈ کنورژنس کو ڈینائی کر دیا کہ ہوتی نہیں ہے. اب آئی انڈرسٹینڈ, لیکن یہ جو ڈینائل ہے نا, یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے. بہت سے لوگ, اگین ہراسمنٹ نہیں ہوتی, میں اکثر ہم عورتوں کو حقوق دیتے ہیں. ہاں کون وہ یہ کہتے ہیں نا ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں, ان کو حقوق دیتے ہیں. تو وین یو آسک دیم کہ کیا کس طرح دیتے ہیں, تو کہتے ہیں نان کی لائن میں عورت سب سے آگے کھڑی ہوتی ہے. پہلے دیتے ہیں, بینک میں پہلے جگہ آنے دیتے ہیں, بہت سارے اگین اچھی چیزیں کرتے ہیں. پر پرابلم وہی ہے نا, اگین میں نے یہ جب ڈیٹا کوئی کلیکٹ کری تھی تو میں نے ایک چیز بہت زیادہ کامنلی نوٹس کی, اور میں آج کل میں بڑی زیادہ کوٹ بھی کر رہی ہوں کہ جب میں جاتی ہوں, تھانے کا مورر بیٹھا ہے, میں نے اس سے کہا کہ مجھے آپ کے علاقے میں, آپ کے تھانے میں جو ریپ کیسز ہوئے ہیں ان کا نمبر بتا دیں. اس نے کہا اچھا جھوٹے کیسز, جھوٹے ہوتے ہیں سارے, میں بتا دیتا ہوں آپ کو, ہاں اتنے کیسز. میں دوسرے میں گئی, اس نے کہا جی ان بی نو جھوٹے کیسز دا نمبر تو بتاؤ. اوکے ٹھیک ہے. پھر اس نے ایک اور, میں نے تھوڑا سا زیادہ ٹائم تھا, ابھی میرے گاڑی نہیں آئی تھی, میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ کتنے کو کیسز ہیں, کتنے آپ کے پاس آتے ہیں؟ جی ہر روز آ جاتی ہیں, 2 دن بعد واپس لے لیتی ہیں کیس, یا ہر روز آ جاتی ہیں, آ کے کہتی ہیں جی یہ ہو گیا ہمارے ساتھ, ہراسمنٹ ہو گئی, تنگ کر دیا, ہوتا کچھ نہیں ہے اینڈ میں. مطلب میں اتنی حیران تھی کہ ایک کرائم ہے جو فرگیو بھی نہیں کر سکتے, جسے ہم کہتے ہیں کہ جی سب سے وائلنٹ کرائم ہے, اور ہماری عام انڈرسٹینڈنگ ہی یہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. people are supposed to stop it, یا لائک رپورٹ ہو رہا ہے, they have to پولیس take میں بھی action. یہ نیریٹو ہے, پولیس میں بھی نہیں, نارملی بھی اگر آپ آڈینسز میں جائیں پوچھیں ہراسمنٹ, تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ فیک ہے, سب کچھ اور چاہیے ہوگا, پروموشن ہوگی, کوئی اور بینیفٹ چاہیے ہوگا, پیسے چاہیے ہوں گے, ہمیں ڈیفیم کر رہی ہیں کچھ اور. کبھی بھی اس لیے نہیں کہ یہ اصل بھی ہو سکتے ہیں, اور اگر یہ اصل ہوں تو آپ یہ جو ڈینائل, وہی بات کہ ڈینائل بڑا چل رہا ہے. پہلے تو کچھ لوگ آؤٹ رائٹلی کہہ دیتے ہیں ہوتا ہی نہیں ہے. مطلب دیٹس 100% ٹرو, بٹ آئی تھنک ڈینائی اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایڈمٹ اٹ, پر ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یار اچھا دس از ہیپننگ. فار ایگزامپل جب ایک اس طرح لائک ایز اے مین بھی نا کہ اچھا یار وہ آپ تو سیف نہیں رکھ سکتے اپنے گھر میں خواتین کو, آپ کو پتہ ہے باری ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ ڈینائی کرتے ہو تاکہ آپ ڈرو مت. اینڈ کوپنگ میکنزم وچ از ویری بیڈ اینڈ ویری سیڈ, لیکن اٹ از اے کوپنگ میکنزم. آلسو آئی تھنک وہی بات ہے, اٹ اسٹیمس فرام آر کلچر ایز ویل, کلچر ویئر عورتوں کو جنرلی ٹرسٹ نہیں کیا جاتا. ان کی وہ پہلے اگر کوئی بھی اپنی بات لے کے آتی ہیں, کیونکہ ان سے تو ایک ان کو آلریڈی ایک پیڈسٹل پہ کھڑا کر دیا نا کہ عورت یہ ہے, وہ اس سے تھوڑا سا بھی باہر جاتی ہے تو وہ تھوڑا ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہاں ایسے تو انسان تو ہے نہیں, ڈونٹ ہیو the needs which a human being has, ہے نا. تو آئی تھنک یہ وہ بھی مسئلہ, کیونکہ ہم بار بار خواتین کی بات کریں, آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو سے کہ یار یہ تو ایک مجھے لگتا ہے سسٹمیٹک مسئلہ ہے جو کہ ہم نے بس کہہ دیا ہے کہ ان کی ہم نے نہیں سننی ہے. یہ دس از وائی آپ دیکھ لیں عورت مارچ ہوئی, کتنا زیادہ بیک لیش آیا, آپ کو لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اچھا نہیں آپ نے جو پلے کارڈز دیکھے ہیں اٹس بیکاز رپورٹنگ ایک قسم کی ہو رہی ہے. اور خواتین کہیں پہ بھی اپنے حقوق مانگ لیں, آپ ڈومیسٹک وائلنس بل نہیں پاس ہونے دیتے ہیں, آپ عورتوں کو حقوق لینے ہی نہیں دیتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس سم تھنگ جو ہمارے کلچر کا بہت بڑا پارٹ ہے, اینڈ دیٹس بیکاز ایک تو دا ریزن وائی کلچر بائی اینڈ لارج ڈز ناٹ چینجز کہ بیکاز پیپل ان دا جو پریولیج پوزیشنس پہ ہوتے ہیں ان کو کب اچھا لگتا ہے کہ
ان سے ان کی پاور لے لی جائے, تو وہ کنوینئنٹلی یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا, اور ہم اس لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ کہ ہم بار بار ان کو یاد کرائیں کہ ہو رہا ہے. میں ایک منٹ جی نو اٹس اوکے. So again, this idea about feminism یا عورت مارچ, اور اس سے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے جب میں لوگوں کو ملتی ہوں بگر گیدرنگ, تو میری ان سے پوری کانورسیشن ہوتی ہے جہاں پہ سب لڑکے لڑکیاں بہت سے لوگ اگری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں انیکوالٹی ہے, ڈسکریمنیشن ہے, سیکسزم ہے, جینڈرز ایکول نہیں ہیں, بہت سے مسئلے ہیں. اور پھر میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ اپنے آپ کو فیمنسٹ کہیں گے, اور پھر وہ کرتے ہیں نو. کچھ تو ڈرتے ہیں کہ باقی کولیگز مذاق اڑائیں گے کہ جی برانڈنگ پرابلم ہے نا انفارچونیٹلی, ہم نے فیمنسٹ نہیں کرنا. باقیوں کے لیے کہ ہم بلیو تو کرتے ہیں پر فیمنسٹ اپنے آپ کو کہلانے سے نہیں, فیمنسٹ نہ کہیں. اور پھر میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیوں, آپ کی کیا پرسیپشن ہے. تھوڑی دیر میں ان کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے, یا فیمنزم صرف وہ نہیں ہے, لیکن ان کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ بہت لڑتی ہیں یہ فیمنسٹ, بڑی غصے میں ہوتی ہیں, ہر وقت لڑتی رہتی ہیں. عورت کیونکہ غصہ بھی نہیں کر سکتی نا, آپ کو غصہ, عورت کو غصہ بھی آتا ہے, آرام سے کیوں نہیں بات کرتی ہیں آپ, مطلب وہ آپ پولائٹلی تو بولیں, آپ لڑتی کیوں ہیں. اور یہی وہ مین اسٹریم میڈیا پر بھی یہی ڈبیٹ کیجیے, آپ بدتمیزی کیوں کرنی ہے آپ نے عورتوں سے, آپ آرام سے کیوں نہیں بول سکتی. ہمیں کیوں غصہ ہے, ہمیں اس لیے غصہ ہے کیونکہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں. سو جو اینگر ہے, فرسٹریشن ہے, غصہ ہے, اور جس سے فیمنسٹ کو لیبل بھی ہم کر دیتے ہیں بڑے آرام سے, وہ اس کی ریزنز ہیں, اور وہ ایک بڑا ویلڈ طریقے سے, یہ آپ شکر کریں کہ وہ نکل کے آپ کو توڑ پھوڑ نہیں کر رہے, وہ وائلنس نہیں کر رہی, وہ صرف آپ کو بول کے بتا رہے ہیں, پلیکارڈس کے تھرو بتا رہے ہیں, پلیٹ فارمس کے تھرو بتا رہے ہیں کہ ایسے مت کریں, ہمیں مت گھوریں, ہمیں مت ہراس کریں, وائلنس نہ کریں. ابھی بھی اس کے اندر بھی ٹون پولیسنگ ہوگی, اس کے اندر بھی شائستہ طریقے سے پیار سے بولنا ہے, تو وہ بڑا مشکل کام ہے, بڑا ان ریئلسٹک. ہاں کئی خواتین کرتی ہیں, اچھی بات ہے, ضرور کریں, پر سب سے ہم ایک امید رکھنا کہ ایز پوری جینڈر اس طرح سے یہ ایموشنز آپ نے کرنے ہیں, یہ ایموشنز آپ نے پرفارم کرنے ہیں, بڑی وہی نا آپ کا میجرنگ اسٹک فرق ہو جاتا ہے نا, آپ یو پٹ آن اے پیڈسٹل اینڈ یو لائک کہ اچھا یہ تو یہ, وہ اس امیج کو بھی توڑنا ہوتا ہے, تو وہ پھر اس کو ایزیلی لیبل کر دیتے ہیں, وہ یہ تو مس بیہیوڈ انڈیویجولز ہیں, ان کے تو پاگل ہیں, لائک نو آفینس آئی ایم جسٹ کوٹنگ پیپل, ان کی بات نہیں سننی چاہیے. سو دیٹ آرگیومنٹ ساری وہاں پہ خراب کر دیتا ہے. میں چھوٹی سی ایک بات اپنی آڈینس کو بتانا چاہتی ہوں, تھینک یو فار مینشننگ آل آف دس. اگر آپ لوگوں نے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بھی بات کرنی ہے یا سننا چاہتے ہیں تو وی ڈیڈ این ایپیسوڈ کالڈ وائی آر فیمنسٹ اینگری. ہم ایک پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ کر چکے ہیں جس کا ہم لنک دے دیں گے آپ لوگوں کو, تو آپ وہ بھی ضرور چیک آؤٹ کیے گا. اینڈ آئی تھنک وی کین ٹیک دا کانورسیشن بیک ٹو انویسٹیگیٹیو جرنلزم اے بٹ. فاطمہ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ انویسٹیگیٹیو جرنلزم کو پاکستان میں پروفیٹیبل کیسے بنایا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ آف کورس لائک ہاؤ کین پیپل سپورٹ یو, کیا تھوڑے سے چیلنجز ہیں جو آپ لوگ فیس کرتے ہیں تاکہ پھر لوگوں کو بھی پتہ چل سکے اف دے کین سپورٹ یو ان اینی مینر, اس کے کیا طریقہ کار ہیں وہ بھی پلیز. ہاں, سیلف برانڈنگ کافی مجھے آکورڈ کرتی ہے, پر اگین سجاگ کے پلیٹ فارم سے ہم یہ کرتے ہیں یا ابھی کرنے جائیں گے پرابیبلی, وہ یہی ہوگا کہ ان دی اینڈ ہمارا آئیڈیا ہے کہ کمیونٹی فنڈ کرے, بجائے اس کی کہ کوئی فرم, کوئی سیٹ ہو, کوئی ٹائکون, کوئی بزنس اونر جو آپ کو پیسے دیں اور اس کو بتائیں کہ کانٹینٹ کو بھی ماڈریٹ کریں, کمیونٹی کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں انوائرمنٹ پہ سٹوریز کر رہی ہوں اور آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ انوائرمنٹ پہ کہانیاں آنی چاہیے, کام ہونا چاہیے, تو وہ ڈونیٹ کریں, جیسے پوری دنیا میں مختلف پلیٹ فارمز کرتے ہیں. پاکستان میں اکثر کہتے ہیں کہ جی لوگ نہیں پے کرنا چاہتے کانٹینٹ کے لیے کیونکہ فری ہے سارا کانٹینٹ, لیکن پرابلم یہی ہے کہ فری کانٹینٹ اگر آپ نے وہ دیکھنا ہے تو آپ ضرور دیکھیں, لیکن ہمیں سیلریز بھی دینی ہیں, ہم نے کام بھی کرنا ہے, ہم نے ٹریول کر کے ڈاکیومنٹس بھی نکالنے ہیں, ہمیں ایک بیئر منیمم کاسٹ تو میٹ کرنی ہے. اگر آپ
پروفیٹیبل نہ بھی ہوں کہ ہیوج پروفٹس آ رہے ہیں آپ کے پاس. آئی تھنک وہ اینڈ گول بھی نہیں ہے. بڑا ریئلسٹک ہے کہ ایٹ لیسٹ ورکیبل ہو اکنامکلی. یہ نہ ہو کہ دیٹس واٹ اسٹاپس اس. سو ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ کمیونٹی سپورٹ کرے گی. ہم کانٹینٹ ایسا کریں, لکھیں, اس طرح کا کام اس طرح کے کریں کہ کراؤڈ فنڈنگ کے لیے لوگوں کے پاس جائیں, میسز کے پاس جائیں کہ شاید وہ سپورٹ کریں جتنے بھی پیسے پر منتھ سبسکرپشن کے حساب سے, جو بھی جس طرح بھی کرتے ہیں. ایک پرٹیکولر اسٹوری کو چاہے فنڈ کریں, چاہے وہ پورے آئیڈیا کو فنڈ کریں, لوگ فنڈ کریں, بجائے اس کے کہ ہم کسی پلیٹ فارم کے پاس جائیں یا ڈونرز کے پاس جائیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں. بیکاز اس سے وہی بات ہے کہ اسٹرنگس بھی آتی ہیں کہ یہ ہم اس لیے دیں گے اگر آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں. جو نہ کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کے کانٹینٹ پہ ریسٹرکشنز آئیں, اگر ایڈیٹوریلی ریسٹرکشنز آئیں. اور ایڈیٹوریل فریڈم آئی تھنک ایک بہت بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں ابھی بھی سجاگ میں ہوں. تو isn't it because obviously اتنے ایک عام طور پہ جس طرح ساری انڈسٹری ڈیزائن ہوئی ہے تو isn't it very difficult for each story. کافی you have to jump through a lot of hoops and کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. and so how do you اس کو کیسے نیویگیٹ کرتے ہیں, کہاں تک رسک لینا ہے کہاں تک نہیں. بیکاز obviously ایز این جرنلسٹ آپ کی اپنی سیکورٹی بھی ایٹ رسک, ناٹ جسٹ مینٹل ہیلتھ بٹ ویسے بھی ہوتی ہے. So how do you اس کو where do you draw the line? It's a difficult thing to do. اسی وجہ سے ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں اور موسٹلی انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ساتھ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, انٹرنیشنل جرنلسٹ کی آرگنائزیشنس کے ساتھ, وہاں پر ایٹ لیسٹ میں نے پرسنلی بہت زیادہ سیکھا ہے اس طرح سے کہ کتنا رسک لینا ہے, رسک نہیں لینا. ایڈیٹر ہیں جن کے ساتھ آپ بات کر کے کہتے ہیں کہ اچھا میں نے ٹریول کرنا ہے فلانی جگہ پر, تو وہ بھی آپ کو چیک کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہاں ٹھیک ہے یہاں چلی جاؤ پر یہاں مت جاؤ. پرسنل سیفٹی کتنی ہے, کن لوگوں کے اندر آپ کس مافیا کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں. اگین دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کام ہی نہ کرو, بالکل اگین ہر جگہ رسکس ہیں. ایک ہے کہ دھیان سے سیف گارڈس کے ساتھ اگین پراپر سیکیورٹی سیفٹی میکینزمس کے ساتھ ہم موسٹلی کرتے ہیں. ہم نے بیچ میں ایک تو فیکٹ چیکنگ کی بات کی تھی کیونکہ ہم انکریج کرتے ہیں اپنے آڈینسز کو بھی ٹو سی کہ کون سا کانٹینٹ کریڈیبل ہے کون سا نہیں ہے. سو ایز اے جرنلسٹ آپ کین یو لائک گیو آور آڈینس اے لٹل گائیڈ کہ یہ چیزیں ہیں جو آپ چیک کر سکتے ہو فار ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ایک پلیٹ فارم یا ایک اسٹوری کتنی کریڈیبل ہے کہ نہیں ہے. فیکٹ چیکنگ ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہے, جرنلسٹ کے لیے بھی, کیونکہ بہت سے لوگ بہت سے جرنلسٹ بھی ایسی چیزیں کوٹ کرتے ہیں جو فیکٹ چیک نہیں ہو سکتی. سو ہمارے ٹیم میں ایک اسپیشل خاتون ہیں جو فیکٹ چیک کرتی ہیں, فیکٹ چیکر ہیں, جو ہماری ہر اسٹوری پہلے وہ فیکٹ چیک کریں گی اور پھر وہ آگے جائے گی ایڈیٹر کے پاس ایڈیٹنگ کے لیے. اور وہ فیکٹ چیکنگ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ فگر لکھا یا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس دن بارش ہو رہی تھی. کئی جو ہم اکثر کہتے ہیں نا جی کہانیاں بنا دیتے ہیں آپ, یہ نمبر کہاں سے آیا. تو ہم نے جو کوٹ کرنا ہوتا ہے, جو فگر ہے, جو ڈیٹا ہے, وہ FIRs ڈیٹس وہ ہم ان کو پہلے دیتے ہیں, وہ دیکھتی ہیں, ویریفائی کرتی ہیں. ہمارے کیا ٹولز ہوتے ہیں میں وہ بتا سکتی ہوں جو باقیوں کو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. موسٹلی فیکٹ چیکنگ کا پہلا رول ہوتا ہے کراس ویریفیکیشن. ملٹیپل پلیٹ فارم سے آپ دیکھیں, پلیٹ فارم سوشل میڈیا پیج نہیں ہے, پلیٹ فارم اسٹیبلشڈ آرگنائزیشنز ہیں جو نیوز دیتی ہیں. سو سوشل میڈیا سے نیوز کنزیوم موسٹلی لوگ کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا آپ نہیں کرتے, پر موسٹلی جو ہماری آڈینس ہے وہ سوشل میڈیا سے نیوز کنزیوم کرتی ہے. وہاں پر اگر آپ کوئی بھی نیشنل پیپر, ڈان, ایکسپریس, جنگ, کوئی بھی کھولیں, ان کے ساتھ دیکھیں کیا یہ خبر ادھر آئی ہے نہیں آئی. بیکاز ان اداروں کے پاس چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. جیسے میرے پاس ایک فیکٹ چیکر ہے, ایک ایڈیٹر ہے,
ادارہ رسپانسبل ہوتا ہے, سوشل میڈیا پیج نہیں رسپانسبل. آپ وہ غلط خبر دیں گے, ہم انہیں نہیں پکڑ سکتے. اور اگر آپ کسی چیز کو ایز نیوز شیئر کر رہے ہیں, اس کو ضرور دیکھیں کہ کیا وہ کہاں سے رہی ہے, سورس کیا ہے جس بندے. اس کے بعد دوسری چیز ہے ڈیلیجنٹلی پڑھیں, ان سے سوال کریں کہ آپ صحافی ہیں یا جو بھی ہیں, آپ نے یہ خبر لکھی ہے, یہ آپ کو کیسے پتہ چلا. سورس نہ بتائیں وہ اگر, لیکن پھر بھی کیا آپ نے کہیں ڈاکیومنٹ دیکھا, کیا کاپی ہے آپ کے پاس. اب تو میڈیا آرگنائزیشنز بھی یہ نہیں کرتی. اگر میں کہیں پہ کوئی اسٹوری فائل کر دوں, موسٹلی پوچھیں گے بھی نہیں کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا یہ ہوا یا نہیں ہوا. وہاں پر بھی پر پھر بھی کچھ بہتر چیکس اینڈ بیلنسز ہیں اداروں میں, ڈیجیٹل میڈیا میں بھی, ایز کمپیئر ٹو رینڈم پیجز. جی, تو وہاں پر کانٹینٹ کریٹرز کو میں اکثر یہی کہتی ہوں کہ آپ بھی لوگوں سے ویریفائی کریں, پوچھیں. اب آئی ریمبر ایک نیوز آ رہی تھی جو بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی تھی کہ افغانستان میں ایک والی بال پلیئر کو بیہیڈ کر دیا گیا. ہم نے اپنے ہی سرکلز میں پوچھنا جب شروع کیا ایک دوسرے سے, انہوں نے گروپ سے آگے, تو پتہ چلا کہ وہ فیک نیوز تھی, غلط خبر تھی, کسی اور کے ساتھ اس طرح ہوا تھا. اچھا, آئی وانٹیڈ کہ اینی بڈی واچنگ دس ہو وانٹس ٹو پرسو انویسٹیگیٹو جرنلزم, ایک تو آپ نے بتا دیا کہ آف کورس دیر آر چیکس اینڈ بیلنسز فار پیپل ہو وانٹ ٹو پریکٹس دس. آپ کو دیر آف کورس ہر انسان کی سرکمسٹانسز بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں, سو ہو ایور وانٹس ٹو پرسو اٹ. اس کے علاوہ اف دیر از اینی ایڈوائز دیٹ یو وڈ لائک ٹو گیو سمبڈی جو انویسٹیگیٹو جرنلزم پرسو کرنا چاہتا ہے ود ان پاکستان. ضرور کریں. ہمیں چاہیے جو ڈیڈیکیٹڈلی کام کر سکیں, اپنے آپ کو انویسٹ کر سکیں کسی بھی کاز کے لیے. اور میڈیا جرنلزم میں تو بہت بڑا گیپ ہے. جیسے میں نے کہا, ہمیں ڈائیورسٹی چاہیے. ابھی ہم ایک جگہ کے, ایک علاقے کے, ایک مذہب کے لوگ ہیں, ایک طرح دکھنے والے لوگ ہیں, اور لوگ مختلف جگہوں سے جب آئیں گے وہاں پہ کام کریں گے. اسی لیے جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے ینگر لوگوں کو دیکھ کے, بہت اچھا لگتا ہے باقی علاقوں سے لوگوں کو دیکھ کے. اچھا فاطمہ, ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ دس از سم تھنگ وی ریسنٹلی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ. ہم اپنے گیسٹ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں یا یو نو ون ایور لیسن دیٹ یو ریسنٹلی لرنڈ, وی وڈ لائک بڑا کلیشیڈ سی چیز ہے لیسن. اب میں وہی کہ ہر اسٹوری کے بعد اب میں لیسن کیا بتاؤں. something that you've learned personally, it doesn't even have to be work related. Interesting. Yeah. شاید پھر میں یہ نہیں, I think I've learned کہ dating apps are very useless. They don't really work. I have learned I think we all can agree. We all can agree. No, not really. I've seen people who've had very. I don't know who they. I mean, I know who they are, but who the hell are they? मतलब कैसे? Where are they? That's the problem. So I think that's one important lesson. We don't have conversations about it, but that's one. But like again, I would not go to the extent and say کہ میں انڈورس کرتی ہوں یا نہیں کرتی. پرسنل ایکسپیرئنس ڈونٹ ورک. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. آئی تھنک تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی اور تھوڑا سا مزے کا اینڈ ہو گیا ہمارا. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم فار ڈوئنگ دس فاطمہ. آئی واز لولی ہیونگ اے کانورسیشن ود یو, اسپیشلی فیلو جرنلسٹ سے بات کر کے ویسے ہی خوشی ہوتی ہے. تو بس میری طرف سے تو اتنا ہی. آئی تھنک اگر آپ کچھ کہنا نہیں, I just saying thank you. اور ہم چھوٹا سا اپنے گیسٹ سے کراتے ہیں. اگر آپ ہماری آڈینس کو کہہ دیں کہ if you like this content تو پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو ماٹی ٹی وی. آئی تھنک ہم ہر ویڈیو کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ لائک, شیئر, سبسکرائب. پرابیبلی لوگ نہیں کرتے, لیکن جن لوگوں کو ماٹی ٹی وی کا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے, جن کو ہمارے جیسے لوگوں کی باتیں سننا پسند ہے, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ضرور لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب.